السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا والصلاة والسلام على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام منڈے سے فرائیڈے تک اسی وقت نشر ہوتا ہے۔ پروگرام کی ترتیب سے بھی آپ واقف ہیں کہ شروع میں آدھا گھنٹہ کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، بعد میں 1 گھنٹہ آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے۔ جو ہماری گفتگو چل رہی ہے سورہ انبیاء کے بارے میں، اور گزشتہ کل جو آیت پڑھی گئی اس میں میزان عمل کا ذکر آیا، اور گفتگو اس پر ہوئی تھی کہ بہت سے وہ چیز جو انسان جس کو جو انویزیبل ہے، نظر نہیں آ رہی ہے، اس کو بھی انسان ناپ رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اگر ہمارے عمل کو وزن کر لیں تو اس میں کیا بعید ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں تاکید کے ساتھ ایسے الفاظ کا استعمال کیا گیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل برحق ہے، کسی ڈاؤٹ، کسی شبے کی گنجائش ہی نہیں۔ سورہ اعراف کی وہ آیت دیکھیں، والوزن یومئذ الحق، اور وزن اس دن برحق ہے۔ اب اس میں کیا شک اور شبے کی گنجائش ہے؟ اور یہ آیت تو کئی جگہ اللہ نے فرمائی، فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کا میزان عمل کا پلہ بھاری ہو گیا وہ کامیاب، اور جس کا ہلکا ہو گیا وہ ناکام ہے۔ کہیں فرمایا وہ جہنم میں ہے، کہیں فرمایا وہ خسارے میں ہے جن کا میزان عمل میں ہلکا ہو گیا پلڑا۔ پھر یہ بات بھی بتائی تھی کہ موازین کا لفظ جمع کا کیوں لائے، یا تو اس وجہ سے کہ بہت میزان ہوں گے، ایک سے زیادہ ہوں گے، عمل کے اعتبار سے الگ الگ ہوں گے، یا دوسرا قول یہ ذکر کیا کہ وہ ایک ہی میزان ہے لیکن وہ اتنا کام کرے گا جیسے کئی میزان کام کرتے ہیں، یعنی کئی ترازوؤں کا کام ایک میزان کرے گا، اس وجہ سے اس کو جمع کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا۔ میزان کا جب تذکرہ آتا ہے وہ حدیث بھی یاد آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور وہ اپنی ہلاکت کا یقین کر لے گا کہ اب میری ہلاکت ہو گئی، یعنی میں جہنم میں ضرور جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری ایک نیکی باقی ہے، یعنی وہ ابھی نیکیوں والے پلڑے میں نہیں رکھی گئی ہے۔ وہ انسان سوچے گا کہ اب ایک نیکی اگر اس پلڑے میں آ بھی جاتی ہے تو کیا ہوگا، اس سے کوئی فرق، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ نیکی جاؤ، یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، چھوٹا سا ٹکڑا، اس پر کلمہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے جاؤ اس کو نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دو۔ وہ بندہ سوچے گا کہ ایک طرف اتنے سب رجسٹر، اتنے سب دفاتر ہیں گناہوں کے، اور یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جس میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے بس۔ جب وہ رکھے گا اس کا وزن اتنا ہوگا کہ یہ گناہوں والے پلڑے اس کے بالکل اوپر ہوا میں اڑتے نظر آئیں گے۔ یہ میزان کے اندر ایمان کی جو کیفیت ہے، ایمان کا جو وزن ہے، وہ سب سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے اس ایمان کی وجہ سے۔ ہمارے یہاں عقائد جو ہیں، ہمارے اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں، اس میں یہ عقیدہ ہے کہ چاہے جتنے کوئی گناہ کرے، صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، اگر اس کے اندر ایمان ہے تو وہ ایمان کی وجہ سے ایک نہ ایک دن نجات ضرور پائے گا۔ یعنی جہنم میں اگر اس کے بدعمالیوں کی وجہ سے جانا بھی پڑا اس کو، تو ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالیں گے، اس لیے کہ ایمان کے ساتھ کوئی شخص جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ یا تو سفارشوں کے ذریعے نکالا جائے گا، نبیوں کی سفارش، نیک لوگوں کی سفارش، اس کے دوست و احباب میں کسی نیک بندے کی سفارش، اس کے ذریعے نکالا جائے گا، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو اللہ تعالیٰ بہت سے جہنمیوں کو نکالیں گے ان میں نکل جائے گا یہ ایمان والا، یا اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور وہاں سے نکالیں گے، لیکن صرف ایمان کی وجہ سے نکالے جانے پر کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ گناہ کرتے رہو آخر ہم کو جنت میں تو جانا ہی ہے۔ یہ غلط خیال ہے۔ اولین داخلہ جنت میں ہو اس کی کوشش کرنی ہے، جہنم سے حفاظت ہو جائے، ہماری جہنم سے بچا لیے جائیں، یہ کامیابی ہے۔ اسی کو سورہ آل عمران میں فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کا نام کامیابی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان ہے۔ تو صرف اس امید پر کہ ایک نہ ایک دن ضرور جہنم سے نکالا جاؤں گا اور جنت میں جاؤں گا، گناہ نہ کریں، بلکہ کوشش اس بات کی ہو کہ جہنم سے مطلق بچ جائیں، ہمارے میزان عمل میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے اور ہم پہلی ہی مرتبہ میں جنت میں داخل ہو جائیں، یہ کوشش کرنی ہے۔ تو یہ ایمان کی قدر و قیمت ہے۔ وہ جو کاغذ پر لکھا ہوا ایک ٹکڑا اتنی اہمیت اور اتنا وزن کیوں رکھتا ہے؟ ایمان، اس کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ تو میزان عمل کے اندر نیکیاں اور برائیاں یہ تولی جائے گی، اور کل یہ بات بھی ذکر کی گئی تھی کہ ایمان کے بغیر نیکیاں اور برائیوں کو نہیں تولا جائے گا۔ ایمان شرط ہے، اس کے بعد پھر نیکیاں اور برائیوں کا وزن کیا جائے۔ وہ حدیث بھی آپ یاد کیجئے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس آیت کی تفسیر میں وہ حدیث ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس دن جب نامہ اعمال کو تولا جائے گا، ایک بندے کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے۔ وہ ایک نیکی کی تلاش میں ادھر ادھر جائے گا، کہیں سے کوئی ایک نیکی اس کو اپنی دے دے تاکہ وہ نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دے اور وہ غالب ہو جائیں، لیکن ہر شخص بھاگتا پھرے گا۔ نہ اس وقت ماں باپ کام آئیں گے، نہ اس وقت اولاد کام آئے گی، نہ اس وقت رشتہ داریاں کام آئے گی، نہ اس وقت دوستی کام آئے گی۔
بہت سے اس طرح کے لوگ ہوں گے، صرف ایک آدمی نہیں، بہت سے لوگ اس طرح پر ہوں گے، اس لیے ہر آدمی دوسرے سے بچتا پھرے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے آج کوئی نیکی مانگ لے۔ تو میزان عمل کا ذکر آیا تھا اس آیت کے اندر، اور آگے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم میزان عمل قائم کریں گے انصاف قائم کرنے کے لیے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کسی نے نیکیاں کی ہیں وہ کم لکھی جائیں، ظلم یہ نہیں ہوگا۔ کسی نے برائیاں کی ہیں اس سے زیادہ لکھا گیا ہو، اس میں یہ ظلم نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کم نیکیوں کے باوجود اللہ بخشش کر دے، اس کے گناہوں کی کثرت کے باوجود اللہ اس کے بخشش کر دیں، یہ ظلم نہیں، یہ فضل ہے، یہ عفو ہے، یہ مغفرت ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہوگی ہم اس کو لے کر آئیں گے۔ چھوٹا سا کیا ہوا عمل جس کو ہم نے دنیا میں بہت حقیر سمجھا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہاں لا کے رکھیں گے۔ حدیث میں اسی لیے فرمایا لا تحقرن معروفۃ، کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کی گٹھلی کے ٹکڑے ہی سے کیوں نہ ہو، پوری کھجور نہیں، اس کے ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو۔ ایک محدث تھے، ان کا انتقال ہوا، جو حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کو ایک ادا پسند آ گئی اور اس ادا کی وجہ سے اللہ نے بخشش فرما دی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ایک دن میں حدیثیں لکھ رہا تھا، انک میں قلم ڈبو کر کاغذ پر لکھ رہا تھا۔ اس زمانے میں یہی دستور تھا، روشنائی جو انک ہوتی ہے اس کے پورٹ کے اندر سے قلم ڈبو کر لکھا کرتے تھے۔ جس وقت میں نے قلم ڈبو کر نکالا اور لکھنے لگا، ایک مکھی آئی جو پیاسی مکھی تھی، اور وہ میرے قلم پر بیٹھ کر اس انک کو پینے لگی، اپنی پیاس بجھانے لگی۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں اس وقت لکھنا شروع کر دوں گا تو یہ مکھی اڑ جائے گی اور پیاسی رہ جائے گی، چلو کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر اس کو پی لینے دیتے ہیں، بعد میں لکھنا شروع کریں۔ جب اس نے اس کی پیاس بجھا لی اور اڑ گئی، پھر میں نے لکھنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ادا کو پسند فرمایا کہ تو نے میری ایک چھوٹی سی مخلوق پر رحم کیا، رحم کرنے والی ذات تو میری ذات ہے، میں نے تجھ پر رحم کیا اور تیرے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ دیکھیے عمل چھوٹا سا ہے لیکن بخشش ہو گئی ان کی۔ اور وہ واقعہ تو آپ کو سب کو یاد ہے، وہ بدکار عورت جس نے کتے کو پانی پلایا تھا، پیاسا کتا تھا، اللہ نے اسی عمل پر اس کی بخشش فرما دی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے عمل اللہ تعالیٰ ان اعمال کو بھی سامنے کر دے گے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، جس دن کہ ہر نفس اپنے کیے ہوئے عمل کو سامنے پائے گا، جو نیکیاں کی ہیں وہ بھی، جو برائیاں کی ہیں وہ بھی۔ اور سورہ زلزال کی آیت فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کا کام کیا ہوگا وہ وہاں پائے گا، اور جس نے ایک ذرے کے برابر برائی کا عمل کیا ہوگا وہ بھی وہاں پائے گا۔ ذرہ کہتے ہیں بہت ہی باریک، اتنا باریک کہ عام انداز میں نظر بھی نہ آ سکے، تو اتنا چھوٹا سا عمل بھی اس کی نجات کا، بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور اتنا چھوٹا عمل بھی اس کی جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔
اتینا بہا، ہم اس کو لے کر آئیں گے، مطلب یہ کہ سامنے کر دیں گے۔ وکفا بنا حاسبین، اور ہم کافی ہیں حساب لینے والے کے اعتبار سے، یعنی اللہ تعالیٰ سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے دنوں کے اعتبار سے، یعنی دنیا کے دنوں کے اعتبار سے آدھے دن میں اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا حساب کر لے گا۔ سریع کے معنی ہوتے ہیں جلدی، اور سریع الحساب جلد حساب کرنے والا۔ اتنی مختصر مدت کے اندر اللہ تعالیٰ اتنے لاکھوں کروڑوں ملین لوگوں کا حساب کر لیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، اس کی 3 صفات ذکر فرمائی۔ الفرقان، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی، ضیاء، روشنی، وذکرًا للمتقین، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت۔ تورات کے بارے میں اللہ نے یہ 3 صفات ذکر فرمائی کہ تورات میں یہ 3 صفات تھی، حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرتی تھی، روشنی کا ذریعہ تھی جس کے ذریعے راہ ہدایت پر چلا جا سکتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان لوگوں کے لیے نصیحت تھی۔ الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون، متقین کی صفت کیا ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے، یخشون ربهم بالغیب، جو رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے، رب کو دیکھا نہیں لیکن اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وهم من الساعة مشفقون، اور وہ قیامت سے بھی خوف رکھتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور یہ قرآن مبارک ذکر تم پر نازل کیا ہم نے، أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تم اس کا انکار کر رہے ہو۔ بہت مختصر انداز میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا، ورنہ اکثر جگہوں پر جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا بنی اسرائیل کے کچھ واقعات ضرور ذکر فرمائے گئے، لیکن یہاں پر بس یہ 2 آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا نام اور ان کی کتاب تورات کی صفات ذکر فرمائی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اب 5واں رکوع شروع ہوتا ہے سورہ انبیاء کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ شروع میں یہ بات بتائی تھی کہ اس سورت کا نام الانبیاء ہے، اس لیے کہ نبیوں کا ذکر اور تذکرہ اس سورت میں موجود ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا، تیسرے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھداری عطا فرمائی تھی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم جانتے تھے۔ اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا مَا هَذِهِ التَّمَاثِيل، یہ کیا معبود ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو اور جن کی پوجا پر تم جمے ہوئے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ماحول میں، ایسے گھرانے میں، ایسے ملک میں آنکھیں کھولی ہیں جہاں پر بت پرستی چل رہی ہے، خود ان کے گھر میں بت سازی کا کام کیا جا رہا ہے، بت بنا کر بیچے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے توحید کا پیغام لے کر اٹھتے ہیں۔ سوچئے جس پیغام کی مخالفت گھر سے ہو رہی ہو، اس پیغام کو لوگوں تک کیسے ڈیلیور کیا جائے گا، اس پیغام کو لے کر لوگوں تک کیسے پہنچیں گے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایک جذبہ تھا، اللہ نے ان کو وہ حوصلہ عطا فرمایا تھا، انہوں نے گھر میں بھی دعوت دی، اور جب گھر میں دعوت دی تو ابا جان سے خطاب کیا، ان کو ادب کے ساتھ سمجھایا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، ابا جان آپ کیوں پوجا کرتے ہیں اس کی جو نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے،
نہ آپ کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ابا جان آپ شیطان کی پوجا نہ کریں، شیطان تو رب کا نافرمان تھا۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان مجھے خطرہ ہے کہیں رب کی طرف سے تم پر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ یا ابت قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا جان میرے پاس جو علم آیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری اتباع کیجئے، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے کر چلوں گا۔ ابا جان نے کیا کہا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، ان سے تم نفرت کرتے ہو۔ لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تم اس سے باز نہیں آئے تم کو پتھر مار مار کے ہلاک کیا جائے گا، یا یہ کہ تم ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک، چھوڑ کر نکل گئے گھر کو۔ یہ قربانی تھی، اپنے گھر کو چھوڑنا پڑا اللہ کے لیے۔ توحید کے اندر بہت سی آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام نے دی ہیں، ان میں سے ایک آزمائش یہ بھی تھی۔ قوم کو سمجھایا اور یہ کہا تم جس چیز کی پوجا کرتے ہو وہ کیا ہے؟ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت، پتھروں کو تم نے تراشا اور اس کا اسٹیچو بنا لیا، بت بنا لیا، اور اسی کے آگے اپنا سر جھکاتے ہو۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تم پر بھی اور جس کی تم پوجا کرتے ہو، اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کرتے ہو۔ ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا۔ ایک مرتبہ وہ واقعہ پیش آیا جو اس آیات میں ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلے مناظرہ ہوا ہے، آرگیومنٹ ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام قوم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جس بتوں کی پوجا کرتے ہو یہ غلط ہے۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے جواب میں یہ کہا ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی طریقے پر پایا ہے، تو ہم اسی کی اتباع کر رہے ہیں۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی غلطی پر تھے، صاف گمراہی پر تھے۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ ہم تو اسی پر جمے رہیں گے۔ قال ربكم ورب آبائكم الاولین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہارا رب، تمہارے باپ دادوں کا رب وہ ہے جس کی میں دعوت دیتا ہوں، جس کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، بار بار دعوت دے رہے ہیں، لیکن قوم جمی ہوئی ہے اپنی بت پرستی پر۔ ناظرین کرام، بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر ملاقات ہوگی اور آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ بھی بریک کے بعد جاری کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔